الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وَأَمَرَ لَهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ٹھہرایا صدقہ فطر کو غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے اور ہر مسلمان پر ایک صاع جو یا کھجور، اور حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فی آخر رمضان اخرجوا صدقۃ صومکم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصدقۃ صاعا من تمر او شعیر او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوک ذکر او انثى صغیر او کبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے روزہ کا صدقہ ادا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ کو ہر مسلمان پر مقرر فرمایا ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کی طرف سے ایک صاع کھجور یا جو یا نصف صاع گیہوں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ صاحب حیثیت پر اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جہاں تک مقدار کا تعلق ہے، یہاں پر ایک لفظ بولا گیا صاع۔ یہ جو صاع ہے یہ پرانا وزن ہے، تو یہاں پر چونکہ کچھ چیزوں کے ساتھ نصف کہا گیا، کچھ چیزوں کے ساتھ پورا کہا گیا، لہذا آپ کو اس بات کی سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صاع تھا، صاع یہ 4 کلو کا تقریباً پیمانہ تھا، 4 کلو کا۔ لیکن جہاں گیہوں یعنی گندم کا تعلق ہے، جس کو ہم دانے کہتے ہیں، تو یہ 2 کلو کا حساب ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کرے وہ 2 کلو کے حساب سے ادا کرے۔ اب چونکہ مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ ہوتا ہے، اب جس علاقے میں جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے فطرانہ ادا کرتا ہے۔ کراچی میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور کراچی میں اس مرتبہ انہوں نے 250 روپے کہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ صاحب حیثیت پر ہے، اور صاحب حیثیت وہ بندہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس چاندی کی رقم کے مطابق کوئی مال تجارت ہو، یا ایسا مال ہو جو اس کی ضرورت سے زیادہ ویسے کہیں رکھا ہوا ہے، وہ بینک میں رکھا ہوا ہے، وہ کہیں بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ اور فطرانے میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سال بعد واجب ہوتی ہے، لیکن فطرانے میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عید کی رات بھی صاحب حیثیت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں سے پیسے دے دیے ہیں، اس کے پاس آ گئے ہیں، اس کے اوپر چاہے سال گزرا ہے یا نہیں گزرا، تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، اور یہ حدیث آپ نے سنی ہے ابھی، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، غلام ہے، آزاد ہے، ٹھیک ہے، عورت ہے، وہ فطرانہ جو ہے اس کا ادا کرے گا جو اس گھر کا سربراہ ہے، ان کا فطرانہ وہ ادا کرے گا۔ اور یہاں پر کچھ میں مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور حدیث پاک پہلے سن لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یعنی یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ حضور نے فرمایا کہ
روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے جب تک بندہ فطرانہ ادا نہ کرے. تو لہٰذا اس کو ایسے کوئی عام نہ سمجھا جائے کہ یہ بس ایسے ہی ہے. صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے. اگر ادا نہ کیا تو اگر نہیں ادا کیا پہلے کبھی تو اب ادا کریں. ادا نہ کرنے سے ساقط نہیں ہوگا. نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون قبل نماز عید ادا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے علم میں نہیں تھا کہ میں فلاں موقع پر تو صاحب حیثیت ہے میں نے نہیں ادا کیا تھا، تو کہیں کہ اب آپ وہ ادا کر دیں گے تو پھر بھی ادا ہی ہے، وہ قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سنت یہ ہے کہ جو فطرانہ ادا کریں وہ نماز عید سے پہلے ادا کریں. عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا. اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر غنی ہو گیا اب واجب ہے. یعنی یہ جو صبح طلوع ہوتی ہے نماز عید والے دن جو صبح طلوع ہوتی ہے اس صبح طلوع ہونے سے پہلے کی بات کی گئی ہے. اس صبح کے طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی فقیر تھا وہ غنی ہو گیا، اگر کوئی کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، پہلے فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر ہو گیا تو اس کے اوپر واجب ہے. فجر طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان ہوا ہے یا کوئی فقیر غنی ہوا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. ایک اور بات میں لگے ہاتھوں بیان کر دوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ فطرانے کے بارے میں عجیب طرح کی چم گوئیاں کرتے ہیں. اب مثال دیتا ہوں میں کہ ہمارے علاقے کے ایک عالم دین نے یہ بیان کر دیا کہ 250 روپے فطرانہ ادا کیا جائے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا 200 روپے ادا کریں. وہ کہنے لگے وہ فلاں 250 روپے کہہ رہے ہیں آپ 200 روپے کہہ رہے ہیں تو اتنا فرق کیسے ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے نا وہ 300 بھی دے دے. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اللہ نے اس کو دیا ہے 300 دے دے، زیادہ دے دے کم نہ دے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 2 کلو آٹے کی قیمت ہے. آپ چکی سے پوچھ لیں آٹے کی قیمت کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں 100 روپے کلو ہے تو 2 کلو آٹے کے ویسے 200 بنتے ہیں. یہ کون سا اتنا لمبا چوڑا حساب؟ اب جس نے بیان کیا ہے اس نے اپنے علاقے کے حساب سے بیان کیا ہے یا اس نے ایک چیز کی رعایت رکھ کے بیان کیا ہے کہ سال بعد فطرانہ دینا ہے. اگر سال بعد آپ 200 کی جگہ 250 بھی دے دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے حدیث پاک ایک اور سن لی صغیر او کبیر، حضور نے ارشاد فرمایا چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے اس کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا. عید کی رات میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا فطرانہ آپ ادا کریں گے. اب فطرانے کے مصارف کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ کس کس کو آپ مہمان کا بھی جی مہمان کے بارے مہمان کیا جو کسی گھر مہمان آ جائے اس کا فطرانہ تو نہیں ادا کیا جاتا. یاد رکھیے فطرانہ اس پر واجب ہے جو گھر کا سربراہ ہے. اب جو مہمان آیا ہوا ہے نا اس کا فطرانہ گھر کا سربراہ نہیں ادا کرے گا. آپ ہیں اگر فرض کیا آپ کے بچے آپ کے زیر کفالت ہیں تو آپ اپنے بچوں کا ادا کریں گے. آپ کے والدین اگر زندہ ہیں اور اس وقت وہ بھی آپ کے ذمہ ہیں تو آپ ان کا بھی ادا کریں گے. مہمان کا آپ ادا نہیں کریں گے. کس کو دے سکتے ہیں فطرانہ اور کس کو نہیں دے سکتے؟ یاد رکھیے گا ایک بات کہ زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو یہ جو حقدار ہے اسی کو دینے سے ادا ہوتا ہے. اب جو حقدار ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے آج کل بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو میں تو کھل کے یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت اگر مجھ سے صحیح پوچھے نا اس وقت آپ سب سے پہلے اپنے محلے کی کسی بیوہ کو دیکھیں اس کو دیں، یتیم بچوں کو دیکھیں اس کو دیں. اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی درسگاہ ہے جہاں بچے مسافر تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پھر ان کو دیں. اس کے بعد کیوں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب
انہوں نے کوئی صدقہ نکالنا ہوتا تو وہ درسگاہ میں بھیجتے. ایک دن غلام نے یہ کہہ دیا کہ حضور ادھر بھی غریب بستے ہیں. تو آپ نے ایک بات جملہ کہہ کے مکمل کر دی. آپ نے کہا کہ بات سنو، ادھر اگر میں نے کسی کو کچھ نہ دیا تو شاید میرے نہ دینے سے وہ مر نہ جائے. اگر وہ فوت بھی ہو گیا تو وہ ایک فوت ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے درسگاہ کے اندر یہ صدقہ خیرات نہ دیا اور وہاں جو دین پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے دین نہ پڑھا تو حضور کا دین ہی مر جائے گا. اتنا آپ نے جملہ بولا. تو یہ جو درسگاہیں ہیں، یہ جو مدرسے ہیں، یہ لوگوں کے فنڈ سے چلتے ہیں. ان کو حکومت پیسہ نہیں دیتی، حکومت سپورٹ نہیں کرتی. تو لہٰذا جہاں دین پڑھا جا رہا ہو، دین پڑھایا جا رہا ہو، تو کوشش کریں کہ وہاں آپ درسگاہ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ دیں. آج کل